إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ قرآن کریم اس کی تفسیر کے حوالے سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی۔ چند باتیں کل کے درس میں گزر چکی ہیں۔ قرآن کریم کے حوالے سے چند اہم معلومات اور چند ضروری باتیں وہ آج ہم پڑھیں گے، ان کو ذکر کریں گے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ۔ پہلی بات، یہ چند ایسی اہم باتیں ہیں کہ جو ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے قرآن کا مطالعہ کرنے والے کو۔ پہلی بات اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اور اس بات کو تقریباً 21 کے قریب صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، اور ہر صحابی سے ایک سے زیادہ روایت منقول ہے۔ اس بارے میں بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو 7 حروف پر نازل کیا ہے۔ انزل القرآن علی 7 احرف، 7 حروف پر اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اب اس 7 حروف سے کیا مراد ہے، اس بارے میں علماء کی ایک سے زیادہ رائے ہے، لیکن اکثر علماء نے جس رائے کو اختیار کیا ہے، جس رائے کو صحیح ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عرب اور احادیث اس حوالے سے جتنی آئی ہیں ان سے بھی اس چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، عرب جو ہیں ان کے ہاں بہت سارے وہ قبائل تھے، اور مختلف قبائل کے مختلف لہجے تھے، مختلف ان کی طریقہ تھا تکلم کا، گفتگو کا۔ اگرچہ سب عربی بولتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہمارا تعلق چونکہ پنجاب سے، تو پنجابی میں ایک علاقے کی پنجابی دوسری علاقے کی پنجابی سے مختلف ہوتی ہے، اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگرچہ پنجاب کا ہو، آپ دوسرے شخص کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے، وہ بھی پنجابی بول رہا ہے، دوسرا بھی پنجابی بولتا ہے، اور بات ایک ہی کر رہے ہیں لیکن الفاظ مختلف ہیں۔ تو یہ عربوں میں بھی یہ چیز موجود تھی، قبائل میں مختلف اس کے لہجات تھے عربی کے۔ اور اس زمانے میں چونکہ عرب جو ہے وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، پڑھنا لکھنا زیادہ تر نہیں جانتے تھے، اور پھر ان کے اندر قبیلوں میں ہر قبیلے اپنی زبان پہ، اپنے اس پہ لہجے پہ اس کو ناز تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے آسانی کی، اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کیا، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل دونوں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان میں سے ایک حضرت جبرائیل نے کہا کہ قرآن کو ایک حرف پہ پڑھیے، حضرت میکائیل نے کہا کہ اللہ سے زیادہ کا طلب کیا۔ تو یہ مختلف روایت میں بعض میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور بعض میں آتا ہے کہ حضرت میکائیل کے کہنے پر سوال کیا، کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میری امت اس پہ اس کی طاقت نہیں رکھتی، اس کی استطاعت نہیں رکھتے، مجھے اور اس میں آسانی دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا 2 حرف پہ پڑھ لیجیے، پھر کہا 3 حرف پہ پڑھ لیجیے، پھر کہا کہ 7 حروف پہ پڑھ لیجیے۔ 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے زیادتی کا مطالبہ کیا، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 7 حروف پہ، یعنی 7 لہجات میں 7 طریقوں سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو حروف ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، روایات میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام نے بیان کیا کہ یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک ہی لفظ کو کئی طرح سے بولا جا سکتا ہے، معنی ایک ہی ہے۔ فرمایا جیسے حدیث کے جو الفاظ آتے ہیں، جیسے تعالی ہلم اقبل، تعالی کا معنی بھی ہے کہ آ جاؤ، حلم کا معنی بھی ہے کہ آ جاؤ، اقبل کا معنی بھی ہے کہ آ جاؤ، سب کا ایک ہی معنی ہے۔ جیسے اور فرمایا کہ جیسے ہے اسرع وعجل، یہ بھی دونوں 2 الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہے۔ اسرع کا معنی بھی ہے کہ جلدی کرو، عجل کا معنی بھی ہے جلدی کرو۔ تو یہ اس طرح سے قرآن کو 7 مختلف طریقوں سے نازل کیا گیا، اور صحابہ کرام کو اجازت تھی، اور اجازت سے مراد یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سکھایا تھا، ان کو اس طرح سے پڑھاتے تھے، ہر صحابی کو اس کے لہجے کے مطابق، اس کے زبان کے مطابق وہ سکھایا کرتے تھے۔ اس حوالے سے ایک مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ ایک دفعہ وہ نماز پڑھے تھے اور ایک دوسرے صحابی وہ امامت کروا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز میں سورۃ فرقان کی تلاوت کی، اور کہا کہ انہوں نے اس میں ایسے ایسے الفاظ پڑھے جو میں نے نہیں پڑھے تھے، اور کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت
پڑھی ہوئی تھی اور سیکھی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ میں نے نماز ہی میں مجھے خیال آیا کہ میں اس کو پکڑوں اور اس سے روکوں، لیکن میں رک گیا. میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا کہ چلو سلام پھیرنے تک انتظار کرتے ہیں. ادھر صحابی نے سلام پھیرا، ادھر حضرت عمر نے کیا کیا، چادر، ان کی جو اوپر والی چادر تھی ان صحابی نے جو پکڑی تھی ان کو اکٹھا کر کے گریبان سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت عمر کا یہ انداز تھا، گھسیٹتے ہوئے چادر سے پکڑ کے گریبان سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور کہا کہ اس نے نماز پڑھائی ہے، سورۃ فرقان پڑھی ہے، اور اس میں وہ الفاظ پڑھے کہ جو آپ نے مجھے سکھائے ہی نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اور پھر اس صحابی سے کہا کہ تم پڑھو کس طرح تم نے سورۃ فرقان پڑھی. صحابی نے تلاوت کی جس طرح انہوں نے کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح یہ نازل ہوئی ہے، یہ سورت اسی طرح نازل کی گئی ہے، تم نے صحیح پڑھا ہے. پھر حضرت عمر کو کہا کہ تم پڑھو اس کو. تم نے کیسے؟ حضرت عمر نے اپنے طریقے سے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھی ہوئی تھی اس طرح سے پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی طرح نازل ہوئی، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو 7 حروف پر نازل کیا، 7 انداز سے نازل کیا ہے. اسی طرح روایات میں آتا ہے، اسی حدیث کی جو روایت ہے، مختلف روایتیں ہیں، ان میں یہ بھی آیا کہ عزیز الحکیم، علیم الحکیم، غفور الرحیم، فرمایا کہ یہ سب ایک جیسے ہی ہیں سوائے اس کے الا یہ کہ فرمایا کہ ما لم تختم آیت رحمت بعذاب و آیت عذاب برحمہ. یہ نہ ہو کہ اس طرح سے تم پڑھ سکتے ہو ان کو، یہ نہ ہو کہ تم کسی عذاب کی آیت کے آخر میں جو ہے وہ رحمت کے الفاظ ذکر کر دو اور رحمت کے آخر میں عذاب کے الفاظ ذکر کر دو. عذاب کی آیت ہو اور آخر میں کہہ دو غفور رحیم، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ساری روایات بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ حروف سے یہ طریقہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام کو اختیار تھا کہ اپنی مرضی سے وہ پڑھ سکتے تھے. وہ جو 7 حروف تھے یا جو 7 طریقے تھے قرآن پڑھنے کے، وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. ایک ایک لفظ صحابہ کرام کو اس کا سکھایا کہ یہ ایسے پڑھنا ہے، اس کو ایسے پڑھنا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے. اسی طرح ایک اور اس کی مثال کہ یہ 7 حروف کیا تھے اور کس طرح سے اس قرآن کو نازل کیا گیا، ایک آخری مثال ذکر کرتا ہوں. حضرت اور اس کی وجہ کیا تھی کہ کیوں عرب کو یہ اس کی اجازت دی گئی تھی اس زمانے میں. حضرت ابن مسعود سے روایت آتی ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا، ایک کو بدو تھا، کوئی عربی تھا، اس نے ان سے قرآن پڑھا اور سورۃ دخان وہ ان کو پڑھا رہے تھے. حضرت ابن مسعود نے ان کو پڑھایا کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، طعام الاثیم. وہ پڑھتا تھا طعام الیتیم، کہا نہیں طعام الاثیم، طعام الیتیم. اسے پڑھا ہی نہیں جاتا، اثیم اسے پڑھا ہی نہیں گیا. 3-4 دفعہ اس کو کہا، وہ بار بار طعام الیتیم بولتا. حضرت ابن مسعود نے کہا کہ اچھا طعام الفاجر پڑھو. اس نے کہا طعام الفاجر، ان کا ایسے ٹھیک. تو یہ یعنی اس طرح سے بھی اس کو یہ نازل کی گئی. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ بعض الفاظ ایسے تھے کہ جو عرب میں سے بعض قبیلوں کے ان کی زبان پہ وہ چڑھتے ہی نہیں تھے، اس وجہ سے یہ اجازت دی گئی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت، جب کہا کہ ایک حرف سے پڑھو، کہا کہ امت اس چیز کی حفاظت نہیں رکھتی، مجھے اس میں اضافہ کیجیے. اللہ سے اضافہ مانگا، یہاں تک کہ 7 حروف دیے گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 7 حروف کیا آج موجود ہیں یا نہیں موجود. اس حوالے سے بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا. اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن لکھوا کر گئے تھے، کاتبین وحی تھے، ہر ایک کو جب جو آیت نازل ہوتی تھی لکھواتے تھے، لیکن وہ سارے الگ الگ جگہوں پہ تھے. ایک مصحف میں، ایک کتابی شکل میں سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک قرآن موجود نہیں تھا. اور معروف واقعہ ہے کہ جب بہت سارے حفاظ کرام غزوات میں شہید ہوئے تو حضرت عمر نے کہا کہ اس قرآن کو جمع کر دیجیے، نہ ہو کہ ضائع ہو جائے. اور پھر حضرت ابوبکر نے مشورہ وغیرہ کیا اور پھر اس پہ عمل کیا اور ایک قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر دیا. اس کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ہوا یہ کہ جو فتوحات ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئیں اور بہت سارے علاقے وہ فتح ہو گئے. واقعہ اس طرح سے آتا ہے غالباً حضرت حذیفہ کے حوالے سے کہ وہ ارمینیا کی جگہ پہ، ارمینیا آج بھی موجود ہے اسی نام سے، وہاں پہ جنگ کر کے واپس آئے. ارمینیا اور یہ آذربائیجانی اس علاقے میں، وہاں سے کر کے واپس آئے اور حضرت عثمان کو کہا کہ مسلمانوں کے بارے میں روایت کے الفاظ کچھ اس طرح سے کہ ان کے بارے میں فکر کیجئے کہ
امت جو ہے وہ ضائع ہونے والی ہے۔ ان کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ اجمی ہیں، جن کو عربی نہیں آتی، اب وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ صحابہ کرام ان کو جو سکھاتے ہیں وہ اپنی انداز سے، وہ جو 7 حروف تھے، جو 7 طریقے تھے پڑھنے کے، ان میں سے ہر ایک نے اپنے طریقے سے کہا، ایک نے ایک طریقے سے سکھایا، دوسرے نے دوسرے طریقے سے سکھایا۔ لوگوں کا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو عرب نہیں تھے، جو اجمی تھے، ان میں آپس میں اختلاف ہونا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ یہ اختلاف کرنے لگ جائیں اور وہی معاملہ ہو جو اہل کتاب کا معاملہ تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں اختلاف کرنے لگ جاتے، تو اس معاملے کا کوئی حل کیجیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا اور پھر قرآن کو دوبارہ سے جمع کیا، اور دوبارہ سے جو جمع کیا وہ ایک حرف پہ جمع کیا، وہ ایک حرف پہ جمع کیا۔ وہ جو 7 حروف تھے ان کو باقیوں کو ختم کر دیا گیا، ایک حرف پہ اس کو جمع کر دیا اور وہ قرآن نئے سرے سے مرتب کیا گیا۔ اور اس کے پھر حضرت عثمان نے کئی نسخے بنائے اور نسخے وہ مختلف علاقوں میں بھیج دیے۔ اسی لیے آج بھی آپ دیکھا ہوگا، آپ نے قرآن کریم میں لکھا بھی ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ قرآن جو ہے یہ رسم عثمانی کے مطابق ہے۔ تو وہ رسم عثمانی وہ صحابہ کرام کے اتفاق کے بعد، ان کے مشورے کے بعد اس پر متفق ہو گئے۔ آج کوئی بھی قرآن جب تحریر کیا جاتا ہے، کوئی لکھا جاتا ہے، چھاپا جاتا ہے، اگر وہ رسم عثمانی کے مطابق ہوگا تو اس کو قرآن مانا جائے گا، ورنہ اس کو قرآن نہیں مانا جائے گا۔ یہ قرآن کی شرط کیوں؟ اس پہ صحابہ نے اتفاق کیا ہے۔ اور وہ رسم عثمانی جو ہے وہ کیا چیز تھی؟ وہ بھی ایک عجیب شاہکار تھا کہ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جس طریقے سے اور جن صحابہ کی ڈیوٹی لگائی تھی اس کو اس طرح سے تحریر کرنے میں، اس طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ عام عربی کتابت میں اور قرآن کی کتابت میں تھوڑا فرق ہے۔ انہوں نے اس کو اس طرح سے لکھا کہ وہ جو 7 حروف تھے ان میں سے جتنی چیزوں کو برقرار رکھا جا سکتا تھا بغیر کسی اختلاف کے اور بغیر کسی اشکال کے، اس کو برقرار رکھا گیا اور باقیوں کو ختم کر دیا گیا۔ اور اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب یہ نسخے تیار کر دیے، اور یہ نسخے بعض روایت میں آتا ہے کہ 4 تھے، بعض میں آتا ہے کہ 5 تھے، بعض میں آتا ہے کہ 6 تھے، بعض میں آتا ہے کہ 7 نسخے تھے جو تیار کیے گئے اور مختلف علاقوں میں بھیجے گئے۔ ایک نسخہ کوفہ میں بھیجا گیا، ایک بصرہ میں بھیجا گیا، ایک شام میں بھیجا گیا، ایک مدینہ منورہ میں اپنے پاس رکھا۔ یہ 4 نسخے ہوئے۔ بعض نے کہا کہ ایک مکہ میں بھیجا، بعض نے کہا ایک یمن میں بھیجا، بعض نے کہا ایک بحرین میں بھیجا۔ تو اس طرح سے 7 ہو گئے، مختلف اس میں روایات آتی ہیں۔ تو وہ نسخے بھیجے اور حضرت عثمان نے حکم کیا دیا کہ جتنے نسخے ہیں اس کے علاوہ، جو حضرت عثمان نے نسخے تیار کرائے تھے ان کے علاوہ جتنے نسخے تھے سب کو کہا کہ جلا دیا جائے، سب کو ختم کر جائے، ورنہ یہ نہ ہو کہ امت میں اختلاف ہو جائے، اور سب کو جلا دیا گیا۔ اور بعد میں جب بعض لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اعتراض کیا کہ جی حضرت عثمان نے تو قرآن جلا دیے تھے تو وہ قرآن جلا دیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی نے کہا اگر میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ انہوں نے درست کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کر کے، ان کے اتفاق سے، ان کے اجتماع سے یہ کیا۔ تو آج جو قرآن کریم موجود ہے اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں کچھ قراءات ہیں، مختلف انداز سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو قراءات ہیں ان میں وہ جو 7 حروف تھے ان کے بقایا جات ابھی بھی موجود ہیں۔ وہ پورے کے پوری اپنی اصل شکل میں تو موجود نہیں ہے، 7 کی 7 حروف وہ موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے جتنے بقایا جات ممکن تھے وہ موجود ہیں، اور اس وجہ سے اس کی مختلف جو ہیں وہ قراءتیں موجود ہیں۔ آج کل جو قراءتیں ہیں، قراءت سے مراد کیا ہے کہ پڑھنے کے انداز ہے، اس میں جو مختلف قراءات ہے اس میں فرق کیا ہے کہ بعض الفاظ کی ادائیگی میں فرق ہے، لفظ وہی ہوتا ہے، صرف اس کو پڑھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور بعض جو ہے وہ حروف میں فرق ہے، جیسے کہ وہ قرآن کو نازل کیا گیا مختلف حروف میں، تو کچھ حروف میں بھی مختلف قراءات میں فرق ہے۔ تو اب جو رائج الوقت قراءات ہیں، اب پھر قراءات جو تھیں اس میں بھی بہت زیادہ، جب مسلمان لوگ ہوئے اور بہت زیادہ قاری حضرات بنے تو اس میں بھی بہت زیادہ وسیع ہو گیا جب دائرہ کار، اور اس کو ایک سمجھنا یا اس کو اکٹھا کرنا وہ مشکل ہو گیا۔ تو اس زمانے کے علماء نے یہ کیا کہ جو بڑے بڑے قراء تھے، اور یہ تبع تابعین کے دور کی بات ہے، تقریباً 100 ہجری سے لے کے 200 ہجری کے درمیان کا یہ واقعہ ہے، یہ اس دور کی بات ہے۔ اس وقت کے جو بڑے بڑے قراء تھے ان کی، وہ جس طرح سے قرآن پڑھتے تھے ان کو کہا گیا کہ ان کی قراءت کو ثابت مانا جائے گا باقی ساری قراءتوں کو، کیونکہ اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ لوگوں کو اس طرح سے پڑھنا جو مشکل ہو گیا تھا۔ تو 10 قراءات ایسی ہیں جس پہ تمام امت کا اتفاق ہے، 10 قراء، اور وہ قراءتیں ان قاریوں کے نام سے معروف ہیں کہ جن کا اختیار کیا گیا تھا اس زمانے میں، اور ان کی قراءتوں کو پھر کتابوں میں جمع کر دیا گیا، محفوظ کر دیا تاکہ آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے
یہ چیزیں محفوظ رہیں اور یہ چیزیں ضائع نہ ہوں۔ تو یہ خلاصہ ہے بات کا، ورنہ گفتگو تو اس بارے میں بہت ساری ہے، تو اور اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کہیں سے کوئی قرأت مختلف سنیں اور کوئی مختلف طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کو غلط نہ کہیں، اس کا انکار نہ کریں، کیونکہ قرآن کے ایک حرف کا انکار کرنا وہ کفر ہے۔ اور یہ جتنی قرأتیں آج موجود ہیں جو ثابت ہیں وہ ساری درست ہیں، وہ سارا قرآن ہے، وہ سارا اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ انشاءاللہ جب ہم تفسیر پڑھیں گے تو اس میں تفسیر میں بھی فرق آتا ہے کہ اگر ایک لفظ ایک طرح سے ہے اور اس کو دوسری طرح سے بھی پڑھا گیا ہے ثابت قرأت میں تو اس کا معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اس میں اتنی وسعت پائی جاتی ہے، اور یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کیا اور 7 حروف کا نازل کیا اور عرب کو چیلنج کیا کہ اس جیسا لا کر دکھاؤ، تمہاری اپنی زبانوں میں، تمہارے اپنے لہجوں میں ہے، اس طرح سے لا کر دکھاؤ، کوئی نہیں لا کر دکھا سکا۔ تو یہ اس بات کا خلاصہ ہے جو قراءات کے حوالے سے۔ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو وقتاً فوقتاً جو اہم چیزیں ہیں، زیادہ تفصیل میں تو نہیں جائیں گے ورنہ تو اس بارے میں بات بہت زیادہ ہے، لیکن اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا جائے گا جن سے معنی میں فرق پڑتا ہے اور ان میں کچھ فوائد مزید ہوتے ہیں۔ ایک دو اور باتیں 2-4 منٹ ابھی ہیں میرے پاس، ان میں کر کے بات کو آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ قرآن کریم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقفہ وقفے سے نازل کیا، 23 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی ہے اس میں نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں ان میں سے بعض صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، بعض صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے نبوت کے بعد اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اس حوالے سے مکی اور مدنی صورتیں کہی جاتی ہیں۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے مکی اور مدنی صورتوں کو بیان کرنے کا کہ فلاں صورت مکی ہے فلاں صورت مدنی ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اس کا زمانہ نزول پتہ چلتا ہے کہ کب نازل ہوئی، کیسے اس وقت کے حالات کیا تھے، اس سے پھر اس کی صورت کے مفہوم کو سمجھنے میں اور اس کے موضوعات کو اور اس کی باتوں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور بعد میں ان کو منسوخ کر دیا گیا، تو منسوخ کو بھی ناسخ اور منسوخ، ایک چیز وہ ہے جو منسوخ ہو گئی، ایک وہ ہے جو جس نے اس کو نسخ کیا، جس نے اس کو ناسخ کیا، اس کو بھی معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے کہ جو مدنی صورت ہوگی وہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور جو مکی صورت وہ پہلے نازل ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی آیت کے بارے میں، کسی حکم کے بارے میں یہ بات آئے کہ یہ منسوخ ہے تو دیکھا جائے گا کہ یہ مکی صورت میں کیا ہے اور مدنی صورت میں کیا ہے، اس سے اس چیز میں مدد ملتی ہے، اس لیے علماء کرام اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے حوالے سے جو چند معلومات ہیں ان میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کے جو 23 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے ان میں جو حالات و واقعات پیدا ہوئے ان اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اس چیز کو سبب نزول یا شان نزول کہا جاتا ہے۔ کوئی واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے نتیجے میں یا اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کو نازل کیا، تو یہ شان نزول یا سبب نزول جو ہے آیات کا معلوم کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، یہ کہ اس سے بھی ان آیات کو مفہوم کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور اس سے ساری بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کس پس منظر میں نازل ہی کیا واقعہ تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ سورۃ المجادلہ جو ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس آیت سے ہی واضح ہوتا ہے کہ یہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے اسی طرح جس طرح میری ماں ہے، تو کیا حکم ہے، کیا طلاق ہوگی، کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، تو 2-3 دفعہ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے جواب نہیں دیا۔ جب وحی نازل ہوئی تو پھر بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حکم نازل کیا۔ اس طرح سے بے شمار جو ہیں وہ قرآن کریم میں ایسے واقعات ہیں، تو اس لیے یہ جو سبب نزول وغیرہ ہے اس کو بھی معلوم کرنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ 2-4 اہم باتیں تھیں تفسیر کو شروع کرنے سے پہلے جو معلوم ہونی چاہیے، ذہن میں ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ، کیونکہ ان چیزوں کا اکثر ذکر ہوتا رہے گا، بار بار ذکر ہوگا، تو یہ ابتدائی باتیں تھیں۔ انشاءاللہ کل سے ہم سورۃ فاتحہ کی ابتدا کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔